وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کیا صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے؟ عام انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ قرآن نے جو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہاں تو کہا گیا ھدی للناس، لیکن قرآن کریم کی جو ابتدائی آیہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو آخر معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہے، یا عوام الناس کے لیے، عام انسانوں کو فائدہ دیتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگی، سب سے پہلے وہ یہ ہے، ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہدایت کی وہ ہے حق بیان کرنا، منزل کی نشاندہی کرنا، راہ دکھانا، یہ ہدایت ہے کہ فلاں نے اس کی ہدایت کی، اس کی رہنمائی کی، اس کو رستہ دکھا دیا۔ ایک تو معنی یہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں کئی مثالیں اور کئی اس کی دلیلیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں، یعنی رہنمائی کرتے ہیں۔ انبیاء کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا کام رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، نشان منزل بتا دینا۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ الرعد میں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، آپ تنذیر کا کام، انذار کا کام کرتے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ہدایت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا۔ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی بھیجا ہے، نبی پیغمبر آیا ہے۔ تو یہ جو ہاد ہے، یہ رہنمائی کرنے والا، حق دکھانے والا، اس سے مراد ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا حامیم سجدہ میں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ہم نے قوم سمود کو ہدایت دی، ہم نے رہنمائی دی، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے اندھے پن کو، گمراہی کو اختیار کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، جس طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے رہنمائی کر دی ہے۔ اب کوئی شکر کا راستہ اختیار کرے، کوئی کفر کا راستہ اختیار کرے، اس کی مرضی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھا دیے ہیں۔ تو ان قرآن کریم کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہدایت کا ایک معنی ہے حق بیان کرنا، نشان منزل بتا دینا، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ دوسرا معنی، دوسری قسم جو ہے وہ ہے دل میں پیوست ہو جانا، اندر کی تبدیلی، اندر انقلاب آ جانا۔ ایک وہ ہدایت ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں من یہدہ اللہ فہو المہتدی، ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے۔
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی دوست، کوئی مرشد، یعنی ایسا کوئی دوست نہیں ہوگا جو اس کی رہنمائی کر سکے، اس کو ارشاد کر سکے، اس کو بتا سکے۔ پھر سورہ اعراف میں فرمایا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر ایک جگہ ایسا بھی فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے میرے نبی کو مکرم، آپ پر یہ لازم نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت یافتہ بنا دیں، آپ نے تو رستہ دکھا دیا ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، ضروری نہیں کہ جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت بھی مل جائے۔ کتنے نبیوں کے پیارے رشتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی رشتے جو ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ پچھلے انبیاء، پچھلے رسول، پچھلے پیغمبر، ان کی تاریخ بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ عزیز ترین ان کے رشتے جو تھے وہ ہدایت سے محروم رہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے خود اپنے پاس رکھی ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ نے عطیہ سعدی سے روایت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، کہ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ متقین میں، پرہیزگاروں میں، متقین وہ درجہ ہے جو ہدایت یافتہ کا درجہ ہے، ان میں کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ان میں خود شامل ہو سکے جب تک کہ وہ باتیں ساری چھوڑ نہ دے، جن کو چھوڑ دینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے رسماً بہت ساری باتیں اپنا رکھی ہیں، ہم نے سماج کو، معاشرے کو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں اپنا رکھی ہیں، ایسے اعمال اپنا رکھے ہیں جو اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیں گے اللہ کی مرضی کے مطابق، پھر ہمارا متقین میں داخلہ ہوگا، شمار ہوگا۔ اس کے بعد ہدایت کی دو قسمیں جاننے کے بعد اگلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ ہدایت اللہ نے خاص کر دی ہے۔ اس طرح یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو جان لو کہ تمہارے پاس اللہ کی نصیحت آ چکی ہے۔ عام لوگوں کو خطاب کیا، اے انسانوں، اے میری مخلوق، اے میرے بندوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور وہ نصیحت ایسی ہے جو تمہارے دلوں میں بیماریوں کا علاج ہے، تمہارے دلوں کی تمام بیماریوں کا علاج ہے وہ نصیحت قرآن مجید، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن اصل ہدایت اور رحمت صرف ان کے لیے ہوگی جو مؤمنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو صرف زبان سے اقرار نہیں کرتے، ان کا دل بھی گواہی دیتا ہے، ان کے عمل بھی اس کے مطابق چلتے ہیں اور ہوتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ پھر فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، فرما دیجئے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں
ان کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے. اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ایک پردہ ہے، وہ پردہ ان کو قرآن سننے ہی نہیں دیتا، وہ نصیحت کی بات ان کو سننے ہی نہیں دیتا. کتنے لوگ آپ کے سامنے ایسے ہیں قرآن کی بات کے اور چھوڑو جی مولویوں کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں کیجیے اور کچھ نہیں. حدیث میں تو اختلاف ہی بڑا ہے. جاہل آدمی کسی بات کا نہیں پتا، صرف اتنی بات اس نے سیکھ لی کہ حدیث میں اختلاف بڑا ہے. اللہ اکبر. قرآن کے قریب آئے گا، حدیث کے قریب آئے گا تو تجھے کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، تیرا دل تیرا سینہ صاف ہو جائے گا. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اندھا پن اختیار کر لیا ہے اور دور سے بیٹھے آوازیں دیتے رہتے ہیں، قریب نہیں آتے، دور ہے نا. جب بھی بات کی جائے کہتے ہیں اور یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ تو حدیث کی بات کر رہا ہے، کسی عظیم ترین سائنسدان اور دانشور کی بات نہیں کر رہا. یہ میرا جملہ سن لیں، جس شخص کو قرآن کا فہم نصیب نہیں ہوا، جس کو حدیث کا پیار نصیب نہیں ہوا، وہ کبھی عظیم ترین نہیں ہے، وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے. اللہ اکبر. اس قرآن کریم کو اللہ نے عوام الناس کے لیے نازل کیا ہے نصیحت بنا کر، لیکن عوام الناس میں سے، عام بندوں میں سے جو جو قریب آتے جائیں گے اسی قدر ان کو فائدہ پہنچتا جائے گا. بھائی آپ نے ایک بیماری کا علاج، اس کی دوائی لا کے اپنی الماری میں، اپنی کبڈ میں اوپر رکھ دی ہے، کیا وہ پڑی پڑی دوائی آپ کو فائدہ دے گی؟ وہ میڈیسن آپ کو فائدہ دے گی؟ جب تک آپ کھائیں گے نہیں. ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہیں، حکیم صاحب کتنا پیارا نسخہ ہوئے، جب نسخہ استعمال ہی نہیں کرنا، جب دوائی کھانی ہی نہیں، اور اللہ کے بندو قرآن پڑھو، حدیث مصطفیٰ سے استفادہ کرو، انشاءاللہ زندگیوں میں انقلاب آئے گا.